دعا برائے ظہور حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعت لیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینن حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. صلوات خاندان تطہیر تھے بلند آواز پر. مجمع کافی ہے، کافی تعداد سادات مومنین حسین بادشاہ دے ماتمی عزادار میرے شیعہ سنی بھائی تشریف فرماؤ. کوشش کر کے خاندان عصمت و طہارت تے جتنی بلند آواز ممکن ہے اتنی بلند صلوات پڑھو. اپنے اپنے مرحومین بالخصوص بانیان مجلس قبلہ مشتاق شاہ صاحب اور انہیں دے خانوادے دے جتنے مرحومین جان فانی تو ٹر گئے تمام مرحومین دے درجات دی بلندی واسطے بھی بآواز بلند صلوات پڑھو. سرکار قائم علی محمد حجت خدا دے آمد اور سلامتی واسطے صلواتی کا پڑھو اور رل کے بآواز بلند پڑھو جی. الحمدللہ ہمیشہ دی طرح پڑھے لکھے زیرک اور فہمیدہ چہرے تشریف فرما. ایک لمحہ جناب دا ضائع نہ کراں، ایک شعر تو نوکری دا آغاز ہے. چونکہ پچھلا مہینہ گزرا اسلامی حوالے سے جمادی الثانی، تو دل یہ چاہ رہا ہے کہ ایک قصیدہ میں آپ کو پاک رسول کی طیبہ طاہرہ بیٹی کی شان میں سناؤں، لیکن تھوڑی سی تشنگی ہے. بابا جی نے قبلہ جابر شاہ صاحب نے بھی فرمایا کہ مومنین اگر آگے تشریف فرما ہوں تو پھر وہ چونکہ یہ ہماری نماز ہے، ٹھیک ہے، جو مسجد میں پڑھی جاتی ہے وہ شریعت کی نماز ہے، یہ عشق کی نماز ہے، ٹھیک ہے. تو قوانین تقریباً دونوں نمازوں کو کے ایک ہی ہیں. اس کی بھی اگلی صفیں پوری نہ ہوں تو عبادت ٹھیک نہیں ہوتی، یہ بھی عبادت ٹھیک نہیں ہوتی اگر اگلی صفیں پوری نہ ہوں. یہ میرا ایک جوان بھائی بیٹھا ہے، اس کو میں کہوں گا 2 قدم آگے آئے گا، آپ اس کے پیچھے پیچھے سارے 2 قدم آگے آ جائیں گے تو ذرا ایک مجلس کا ماحول ذرا خوبصورت ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، سارے آئیں گے جی، سارے جو بزرگ ہیں وہ بے شک بیٹھے رہیں، جو جوان بھائی ہیں وہ ذرا تکلیف کریں گے. شاہ جی آپ 1 قدم اور آگے آئیں گے، آپ 1 قدم یہ ماشاءاللہ آپ سلامت رہیں جی. ہے تو زحمت ہی لیکن ذرا مجلس کا ماحول خوبصورت ہو جائے گا. شکریہ جناب، مالک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. اجازت ہے ذکر شروع کریں جی. بہت شکریہ. ہمیشہ ہی تساں عزادارہ نے مومنین نے ماتمیہ نے بڑے پیار نل نوازیا. تو ایک شعر مالک کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. ذاکر اہل بیت ملک علی جعفر چونیا والے، ٹھیک ہے. ایک ان کا شعر مجھے یاد آ گیا، اسی شعر پہ ہی میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ پاک سیدہ کا کون سا قصیدہ میں آپ کو سناؤں، ٹھیک ہے. وہ پھر آپ کی ابداد اور دعا پہ منحصر ہے. مرض کریں کہ یہ قبلہ ملک صاحب فرماتے تھے کہ اے جبین مصطفیٰ، اے جبین مصطفیٰ تو ہی بتا، اے جبین مصطفیٰ بسم اللہ تو ہی بتا. سوال کر رہے ہیں اللہ دے سونے حبیب دی جبین کولوں پیشانی کولوں، ٹھیک ہے. گل تو انہوں بڑی سونی کیتی ہے، انشاءاللہ یقین محکم رکھنا. جتنے حلالی موالی تشریف فرما ہو، بے شک سردی ہے لیکن میں کوشش کردا کہ ذکر آل محمد ایسے انداز پیش کیتا جائے کہ تمہیں ولایت علی دا ہیٹر محسوس ہوئے، ٹھیک ہے. اور یہ ذکر یقیناً معجزہ ہے باجی، یہ ذکر ایسا معجزہ ہے نا
کہ جنہیں چادراں کیتی ہوندی ہیں وہ بھی ہاتھ وچوں کڈ کے تے داد دیندے. ٹھیک ہے یہ ذکر ایسا. اور یہ رسول خدا کا ایک قول ہے, فرمان ہے, اس پہ یہ عمل کرتے ہیں. جو چادروں سے ہاتھ نکالتے ہیں نا جی, یہ اس پہ عمل کرتے ہیں, کیونکہ رسول خدا نے فرمایا, یہ نہیں فرمایا کہ صرف ہمارا ذکر کرو, نہیں, انہوں نے فرمایا کہ ہمارے ذکر کو زینت دو. ٹھیک ہے, تو زینت ایسے دی جاتی ہے کہ کوئی ذاکر, عالم, وائز, کوئی خطیب, شاعر, وہ کچھ ذکر آل محمد پیش کرے اور آپ اس کے استقبال میں پھر ہاتھ بلند کریں. اے جبین مصطفیٰ تو ہی بتا. میں ایک دفعہ پھر اقسام میری گل ضائع نہ ہو جائے, چونکہ میں سارے واسطے پڑھ رہا, اس واسطے کوشش کرنی ہے اگر گل پسند آ جائے تو ضرور گل دی تائید بھی کرنی ہے, پذیرائی بھی کرنی ہے. اے جبین مصطفیٰ تو ہی بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ. اے جبین مصطفیٰ تو ہی بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ. پاک مخدومہ دی عزت و عظمت دے جتنی خوبصورت صلوات پڑھو اتنا سونا کر کے قصیدہ جناب دی نظر کریں جی. ماشاءاللہ جی, بڑی سونی تسا صلوات پڑھی. میں تواڈے تے راضی, پاک مخدومہ تواڈے تے راضی ہوئے. جہاں سے قصیدے کا آغاز ہو رہا ہے, جہاں سے قصیدہ شروع ہو رہا ہے بابا جی, یہ بات قلندر بادشاہ فرما رہے ہیں. قلندر بادشاہ, ایک بندہ مومن نے سوال کیا سرکار قلندر بادشاہ, جو کھڑے ہیں اگر ممکن ہے تو میرے حق میں بیٹھ جائیں. اچھا چلیں. وہ فرما رہے ہیں کہ جی ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے جی, مالک آپ کی ادھر سے ڈیوٹی قبول فرمائے. غور ہے جی, ایک بندے مومن نے زیدی بھائی سوال کیا سرکار قلندر بادشاہ سے, قبلہ قرار کاظمی صاحب, تو سرکار قلندر بادشاہ نے جو جواب دیا وہ میں قصیدے کی شکل میں آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. موڈ ہے قصیدہ سنن دے؟ سردی زیادہ تو نہیں لگی؟ سچی مچی موڈ ہے؟ آپ کی صلوات سے پتہ چلے گا کتنا موڈ ہے جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. پاک سیدہ آپ کی باتوں کو قبول فرمائے. گل یہ ذہن وچ رکھنی ہے کہ جڑی میں گل کر رہا ہاں ایک قلندر بادشاہ فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے, بندے مومن نے سوال کیتا, سوال بتا کے پڑھوں گا تو لطف نہیں آئے گا. سرکار قلندر بادشاہ اس بندے مومن نو جواب دے رہے ہیں تو کیا فرما رہے ہیں. ایک قصیدہ ہے قلندر بادشاہ فرما. آئیں بسم اللہ, آئیں ایک صلوات خاندان سیدات بلند آواز ہو. بسم اللہ. آئی اجازت میں صدقے جاؤں جی. قبلہ آغا جی کے فرزند ہیں, وہ تشریف فرما ہو گئے اور محفل کی زینت میں, مجلس کی زینت میں اور اضافہ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو قبلہ اجازت ہے میں آپ کی جدہ پاک کا ایک قصیدہ نظر, بسم اللہ بابا جی, نظر کرنے لگا ہوں. بابا الطاف شاہ جی, میں ایک قصیدہ آپ کی دادی کی عزت و عظمت کا وہ نظر کرنے لگا ہوں. تو لیں, میں آپ کو صلوات کی تکلیف نہیں دیتا, آپ قصیدہ سنیے. بندے مومن نے سوال کیا, سرکار قلندر بادشاہ جواب دے رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک دفعہ اور بتا دیں, موڈ ہے نا جی؟ چلیں بس اب قصیدہ شروع کرتے ہیں. قلندر بادشاہ فرما رہے ہیں. جدا کہیں گے, 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 جدا کہیں گے. صدقے غور کرنے, قصیدہ بڑا قیمتی شروع کیتا ہے. حیدری ساؤنڈ جی, حیدری ساؤنڈ ماشاءاللہ, جیسا نام اچھا جی ویسا کام اچھا. ماشاءاللہ ساؤنڈ آپ کا بڑا اچھا جی. اس کی ایکو تھوڑی سی کام رکھنی ہے, فرنٹ والے کی, پچھلوں کی رکھ دیں. ٹھیک ہے, مالک آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے. ذرا دور سے آواز کیچ کرے, اس لیے غور کرنا ہے جی. غور ہے جی, کچھ نہیں, وہ شبی پاک ہے جی. ذرا میری طرف دیکھیے گا. قلندر بادشاہ فرما رہے ہیں. جدا کہیں گے, جدا کہیں گے, جدا کہیں گے, جدا کہیں گے, جدا
जुदा कहेंगे 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 जुदा कहेंगे। कलंदर बादशाह फरमा रहे हैं जुदा कहेंगे। अब एक दफा मेरे साथ दोहराएं, जुदा कहेंगे। जो पीछे बैठे हैं जी आप इस तरह दोहराएं जी मेरे साथ, जुदा। जी बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का शुक्रिया, आपकी बेदारी का शुक्रिया। अब मैं अगला मिसरा नज़र बच्चों के लिए मैं एक बात की वजाहत कर रहा हूँ। बेटा सैयदा कहते हैं सरकार ख़त्मी मर्तबत की पाक बेटी को, ठीक है। बच्चों को भी अब बात समझ आ गई, गौर करना है। अगला मिसरा नज़र करें सरकार, बल्कि मैं एक मिसरा जिहड़ा ना वो मुकम्मल करके तुहाडे चेहरिਆਂ ਦੀ ज़ियारत करनी है कि कितने चेहरे आमादस्त हो गए। अगली गल सुनने वास्ते सरकार कलंदर बादशाह जवाब दे रहे हैं, फरमा रहे हैं जुदा कहेंगे जुदा कहेंगे जुदा कहेंगे जुदा कहेंगे जुदा कहेंगे जुदा कहेंगे जुदा कहेंगे। सवाल हमसे अगर किया है तो बात सबसे जुदा कहेंगे। क्या कहने, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, सदके जहाँ भाई क्या कहने, लुत्फ़ आया सदा आबाद शाद रहें जी, ऐसे ही सुनना चाहिए जी। मैं सदके जहाँ थोड़े थोड़े बंदे रह गए हैं जो अभी तक वैसे साथ नहीं दे सके जैसा देना चाहिए था, लेकिन चले मैं एक कोशिश फिर करता हूँ। हो सकता है कुछ सादात मोमिनीन ज़रा मुश्किल और अच्छी बात पे दाद देते हैं, उनके लिए मैं अगला मिसरा यानी इस बात का नतीजा पेश कर रहा हूँ। अगले मिसरे में गौर करने सरकार कलंदर बादशाह जवाब दे रहे थे, फरमा रहे हैं जुदा कहेंगे जुदा कहेंगे जुदा कहेंगे जुदा कहेंगे जुदा कहेंगे जुदा कहेंगे। सवाल हमसे अगर किया है तो बात सबसे जुदा कहेंगे। कभी जो हम भी खुदा हुए गए, कभी जो हम भी खुदा हुए गए तो मिदहते सैयदा कहेंगे। ओए ओए, जो नहीं बोला वो बोलता ही नहीं ना, मैं क्या करूं। मैं सदके केडी सोहनी यार गल की मुर्शद, ओए ओए बात तो मैं कर गया जी सदके यहाँ। ओ हो अल्लाह अकबर। ओहो, सवाल हमसे अगर किया है तो बात सबसे जुदा कहेंगे, कभी जो हम भी खुदा हुए गर तो मिदते सैयदा कहेंगे। शेर में बड़ा कमाल बनने लगा। एक गल दी वजाहत मैं मेंबर रसूल ते खलो के ज़रूरी समझदा। हम शियान हैदर करार कतअन अली को अल्लाह नहीं मानते। तायीद करें जी, ऐसी बात है जी। हम अली को अल्लाह नहीं अल्लाह का वली मानते हैं, ठीक है ठीक है। इतनी बात की मैंने वजाहत करनी थी, वो मैंने कर दी। जुदा कहेंगे, मिदहत सैयदा कहेंगे। एक सवाल मैं करना चाह रहा हूँ, सवाल, ठीक है। जिसको सवाल समझ आएगा, अगर वो दाद ना भी दे सका उसका चेहरा फूल से खूबसूरत हो जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। ज़रा सवाल को समझिएगा। चलो पहली लाइन पढ़ के मैं आपके चेहरों की ज़ियारत करता हूँ, फिर अगली बात करूँगा। कौन हलाली मवाली सैयद फ़कीर मेरी बात पे पहले पहुँचता है। जुदा कहेंगे, मिदहत सैयदा कहेंगे। मैं अर्ज़ करें यहाँ खुदा अली को तो कह दिया है, दिमाग इसमें उलझ गया है। मैं सदके अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सदके तकरीबन ये 3 साइडें, एक ये तकरीबन सारे आमादा हो गए। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से भी कुछ हाथ बुलंद हो और पाक सैयदा के जिक्र का लुत्फ़ आ जाए। अब मैं सवाल करने लगा हूँ। सवाल जिसको समझ आएगा वो ही दाद देगा, ठीक है। आपकी तायीद होगी अगर आपको सवाल समझ आ जाएगा। जुदा कहेंगे, मिदहत सैयदा कहेंगे। मैं क्या करें, खुदा अली को तो कह दिया है, दिमाग इसमें उलझ गया। तुसी सवाल करना हक रख दो या सिर भाई दसो तो सही केड़ी गल दिमाग उलझ गया। मर्ज कर रहे हैं खुदा अली को तो कह दिया है, दिमाग
होए 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 होए, जिसे समझ आई है यार वो तो मेहरबानी करे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं सदके फेरा कहाँ तुम याद हो फेरा को पिछले घूर घूर के वे दिन आख दे वहाँ। अच्छा चलो, सैयद बादशाह जी फरमा रहे हैं कि शेर फिर पढ़ दें जी। सबका प्रोग्राम है जी, पढ़ूँ जी। बिस्मिल्लाह ऊँची कहें तो फिर पढ़ता हूँ जी। सदके शेर अब नजर करने का मजा आएगा, गौर करने में करें। खुदा अली को तो कह दिया है, दिमाग इसमें उलझ गया है। मैं सोचता हूँ नुसैरी अपने, मैं सोचता हूँ नुसैरी अपने खुदा की ज़ौजा को क्या कहेंगे। सदके भाई मालिक की हाथ सलामत रखे, यही जिक्र मालिक आपकी नस्लों को नसीब फरमाए। बहुत अच्छी, जितनी मुझे तवक्को थी ना कि इतनी दाद और दुआ इस शेर पे हो जाए तो काफ़ी है, उससे 1000 गुना अच्छी आपने तवज्जो भी फरमाई और पजीराई भी फरमाई। ले मेरा हौसला बन गया आपकी दाद और दुआ देख के कि मैं एक सवाल आपसे और करूं। ठीक है, ज़रा गौर करना। ओए होए होए बादशाह, सवाल नहीं कोई क़यामत है, खुदा दी कसम है। मैं मेंबर रसूल तक लोग क्या करें, एक सुरूर है, एक लुत्फ़ है। बाजी खुसूसी मैं आपकी दुआ का तालिब हूँ। शेर ऐसा है, आप इंशाल्लाह मुसल्ले पे नौकर के हक़ में दुआ करेंगे। मैं शेर ऐसा दिया करूँगा, सिर्फ एक मेरी थोड़ी सी मदद कर दें। जो रिस्क देता है, रिस्क उसे क्या कहते हैं जी? भाई सारे बोलें जी, क्या कहते हैं जी? अच्छा चलो मैं थोड़ा तकसीम कर, यहाँ वाले बताएं जी क्या कहते हैं जी रिस्क देने वाले को। ठीक है, आलम दीन तशरीफ़ फरमाएं। किबला राज़िक ही कहते हैं रिस्क देने वाले को। ठीक है, यहाँ भी राज़िक ही कहते हैं जी। मैं सदके अगर रिस्क देने वाले को राज़िक कहते हैं तो मैं आपके वसीले से, चूँकि आप मातमी हैं और मातमी का वसीला पाक सैयदा को बड़ा पसंद है, मैं आपके वसीले से पाक मोहम्मद की तैयबा ताहिरा बेटी से सवाल कर रहा हूँ। तुहाडे वसीले नाल पाक मोहम्मद दी मखदूमा बेटी नाल मैं सवाल कर रहा, मैं अर्ज़ कर रहा मेरी रुकना नहीं है पूरा शेर। ठीक है, पूरे शेर की दाद इकट्ठी करके नौकर के हवाले करनी है। रुकूंगा नहीं, वैसे मैं पहला मिसरा पढ़ के रुकता हूँ, लेकिन रुकूंगा नहीं, वो शेर मुकम्मल करूँगा। क्या कहेंगे? मिदहते सैयदा कहेंगे, जुदा कहेंगे। गौर करने मैं कर रहा पाक मोहम्मद दी तैयबा ताहिरा बेटी। जो रिस्क देता है वो है राज़िक, तो ये बता दो जहां की मालिक। जो रिस्क देता है वो है राज़िक, तो ये बता दो जहां की मालिक। फरिश्ते रोटी जो ले गए थे, फरिश्ते रोटी जो ले गए थे, वो तेरी फिजा को क्या कहे। किसी को तो समझ आई होगी ना, सारे शोर सुनने वाले तो नहीं होते ना। हो मैं सदके जावा, मौला ये हाथ सलामत रखे। क्या आपके प्यार का शुक्रिया। मैं सदके बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा तकरीबन सारे मातमियों के चेहरे ना फूल से खूबसूरत हो गए। ठीक है, मैंने किसी भी नहीं आख्या भाई शेर फिर पढ़ो। बंदा अपने आप नू भी आख सकता ना भी मैं यासर भाई मुकर्रर करो, आख सकते कि नहीं आख सकते? आख सकते। मैं अपने आख्या जी। अच्छा चलो फरमा रहे हैं कि कुछ मातमियों ने कहा जी, तामील हुक्म कर रहे हैं, शेर पे नजर कर रहे हैं। मैं अर्ज कर रहा पाक मोहम्मद दी तैयबा ताहिरा बेटी। जो रिस्क देता है वो है राज़िक, तो ये बता दो जहां की मालिक। फरिश्ते रोटी जो ले गए थे, फरिश्ते रोटी जो ले गए थे, वो तेरी फिजा को क्या कहेंगे। क्या कहने आपके सुनने के, क्या कहने आपके मेरे समात के। सुबहान अल्लाह जी, लुत्फ़ आ गया, लुत्फ़। आप जी हैं जी, करीम करबला के मातमी जी हैं, हुसैन बादशाह के अज़ादार जी हैं। बस ना वो एक फरमाइश है, वो एक मातमी ने बड़े पुरज़ोर तरीके से, कसीदा भी नया ही है, पुराना नहीं है, तो एक दफ़ा मैंने पढ़ा है ये अटक में, तो ये मेरे साथ हैं
سید قلب عباس نقوی صاحب، تو ان کو کسی نے فرمائش کی ہے اور واسطہ دے آپ نے کی ہے. اچھا چلے پڑھ دیں نوکر کی تے نخرا کی. قصیدے کی جو ردیف ہے نا جی، ردیف، یہ قصیدہ میں نے تقریباً باجی 8 سال پہلے لکھا تھا. یہ قصیدہ جو ابھی میں پڑھنے لگا ہوں، لیکن ابھی شروع کچھ دن پہلے میں نے کیا. اور یہ جو پہلا قصیدہ پڑھا ہے یہ بھی آپ کے نوکر کا لکھا ہوا تھا. ذرا آپ ماتمیوں سے دعا مل جاتی ہے، اس سے بڑا اعزاز ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ قصیدہ جو بھی پڑھنے لگا ہوں یہ تقریباً 7-8 سال پہلے آپ کے نوکر نے لکھا تھا. پھر موقع نہیں بنا اس کو پڑھنے کا، ایک آدھ دفعہ میں نے پڑھا تو بھائی کہہ رہے ہیں کہ بڑا اچھا قصیدہ جی، یہ آپ تلاوت میں موڈ ہے نا ایک آدھا قصیدہ. اور قصیدے کی جو ردیف ہے نا جی، ردیف، اس میں سارے قصیدے کا لطف ہے. قصیدے کی ردیف میں پہلے بتاتا ہوں تاکہ بچوں کو بھی سمجھ آئے، آپ کو سننے کا لطف ہے، مجھے پڑھنے کا لطف ہے. قصیدے کی ردیف ہے جدا، بار بار آئے گا، ریپیٹیشن ہے جدا. پنجابی چاہتے ہیں بھائی وکھرا، اردو چاہتے ہیں علیحدہ، جدا. ٹھیک ہے، موڈ ہے سلوات ایک اچھی سی پڑھ دیں گے. اگر سلوات چونکہ تعداد کافی ہے، اگر سلوات تھوڑی سے بلند پڑے نا تو میں روح لگا کے آپ کو قصیدہ سناتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیو. جس طرح خاک سے ہیں سارے یہ انوار جدا، سبحان اللہ. میں صدقے بھائی کیا کہنے لطف آیا کہ عرض کریں جس طرح خاک سے ہیں سارے یہ انوار جدا. ٹھیک ہے، تھوڑے پیار واسطے مصرع پھر دوہرا رہے ہیں. مرض کریں جس طرح خاک سے ہیں سارے یہ انوار جدا، جس طرح خاک سے ہیں سارے یہ انوار جدا، جس طرح خاک سے ہیں سارے یہ انوار جدا، جس طرح خاک سے ہیں سارے یہ انوار جدا، جس طرح خاک سے ہیں سارے یہ انوار جدا. بھائی کیا کہنے بار بار کریں جس طرح خاک سے ہیں سارے یہ انوار جدا. میں عرض کریں زیادی بھائی کہ جس طرح خاک سے یہ سارے نور جدا ہیں. ٹھیک ہے، چونکہ تشبیہ مصرع ہے، بالکل ویسے جس طرح، بالکل ویسے. تسی سوال کا نہ کر رہے ہو یاسر بھائی دسو تا صحیح بالکل ویسے کیا؟ تو میں عرض کریں جس طرح خاک سے ہیں سارے یہ انوار جدا، جس طرح خاک سے ہیں سارے یہ انوار جدا، جس طرح خاک سے ہیں سارے یہ انوار جدا، ساری دنیا سے ہوئے ایسے آزادار جدا. میں صدقے بھائی سارے کیا کہنے بھائی ماشاءاللہ. جس طرح خاک سے ہیں سارے یہ انوار جدا، ساری دنیا سے ہوئے ایسے آزادار جدا. شعر بڑا کمال پڑھنے لگا. جی میں میرے ذاکر برادر نا بھائی کوئی توضیح نہیں، کوئی تشریح نہیں. ٹھیک ہے، میں بھی آدھا بھائی کو، حالانکہ جو توضیح تشریح ہوتی ہے نا یہ شعر کے بعد ہوتی ہے. باؤ جی جو شعر سے پہلے ہوتی ہے نا وہ شعر کی تمہید ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ میرے ذاکر برا یوں آدھے بغیر توضیح تو چلو میں بھی یاد بغیر توضیح بغیر تشریح شعر نظر کر رہے ہیں. مرض کر رہے ہیں عبادات بڑی روزہ حج خم سو جہاد، میں صدقے انوار جدا آزادار جدا. میں عرض کر رہے ہیں بلا شک و شبہ. میں عرض کر رہے ہیں عبادات بڑی
روزہ و حج خمس و جہاد. ٹھیک ہے ہوں غور کرنا ہے میں یاد کریں کہ بلا شک و شبہ یہ چاروں عبادتیں بہت بڑی ہیں، لیکن اگلی گل سننی عرض کریں ہے عبادت بڑی روزہ و حج خمس و جہاد، ہے عبادت بڑی روزہ و حج خمس و جہاد، ماتمی تیری عبادت کے ہیں معیار جدا. ارے کیا کہنے مولا کے ماتمی جی ہیں، سکھیوں کے عزادار جی. میں صدقے لطف آیا جی، لطف آیا. سلام پیش کرتا ہوں جی، سلام پیش کرتا ہوں حسین بادشاہ کے عزاداروں کو. ہیں عبادات بڑی روزہ و حج خمس و جہاد، لیکن ماتمی تیری عبادت کے ہیں معیار جدا. شعر بڑا کمال. اچھا ایک شعر نا میں پڑھن لگا 11ویں امام 13ویں معصوم سرکار امام حسن عسکری بادشاہ کے فرمان کی روشنی میں. اللہم صلی اللہ. اب میں چہرے دیکھوں گا شعر پڑھ کے، ٹھیک ہے. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں سرکار کو وہ میں فرمان بعد میں پڑھوں گا، پہلے چہرے پڑھوں گا. غور کرنا ہے سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، اس فرمان کی روشنی میں میں آپ کو شعر سنا رہا ہوں. انوار جدا، عزادار جدا، معیار جدا. غور کرنا ہے مرض کریں یوں تو لعنت کا ہے حقدار علی کا دشمن، یوں تو لعنت کا ہے حقدار علی کا دشمن، پر مقصر کے لیے حشر میں ہے مار جدا. سارے صدقے میں صدقے سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مقصرین لشکر یزید سے بدتر ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں اپنے آپ نو ادا جی شعر مقرر کرو پھر عرض کریں یوں تو لعنت کا ہے حقدار علی کا دشمن، یوں تو لعنت کا ہے حقدار علی کا دشمن، پر مقصر کے لیے حشر میں ہے مال جدا. میں صدقے تواڈیاں زندگیاں میں جی کیا بات ہے، لطف آیا. لیکن دیکھیں جی اس قصیدے کے تقریباً 9 شعر مالکوں نے عطا کیے ہیں، 2 میں نے پڑھ لیے ہیں، 1 میں نے اور پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. ذاکر شاعر وہ چنگا ہے نا، ایک شعر چنگا پڑھے اگلا اس تو چنگا پڑھے. ٹھیک ہے یعنی خوب تر. ٹھیک ہے. غور کرنا ہے اگلا شعر آپ کی داد اور دعا فیصلہ کرے گی کہ اگلا شعر کیسا ہے، توضیح تشریح تمہید دا وقت نہیں. ٹھیک ہے. غور کرنا ہے انوار جدا، عزادار جدا، معیار جدا، مار جدا. غور کرنا ہے کیڑی ہستی نال مخاطب. اگر مجھے یہ تھوڑا سا بھی گمان ہوتا نا کہ آپ میری بات کو نہیں سمجھیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر میں اس ہستی کا نام بتا کے نا پھر شعر پڑھتا. ابھی بھی اگر ہستی کا نام پہلے بتا دوں تو داد زیادہ ملے گی، نام پہلے نہ بتاؤں تو لطف زیادہ آئے گا، مزہ زیادہ آئے گا. اس لیے میں اس ہستی کا نام نہیں بتا رہا کہ کس ہستی سے مخاطب ہو کے میں شعر پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ محنت میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں. غور کرنا ہے کیڑی ہستی نہ مخاطب ہو کے میں کیا گل کر رہا ہوں، یہ تو سو سننی ہے. میں اس کر رہے ہیں اور بھی تیرے وفادار بہت ہیں، لیکن اور بھی تیرے وفادار بہت ہیں، لیکن یا علی تیرا یہ میسم سے ہے کیوں پیار جدا. ہوئے 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 میں صدقے سبحان اللہ جی سبحان اللہ. پھر آکر صدقے جاؤں جی صدقے جاؤں. حسین بادشاہ صدا وزدر کے چلیں مولا کے ماتمی ہیں. میں کہہ دیتا ہوں شعر پہ کہوں جی
وہ سرائکی زبان چاکاں والا کھاں میرے مجھ سے پہلے جو پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ بھائی سارے سبحان اللہ جی. یہ لمبا نعرہ لگا کے انہوں نے بتایا کہ جدوں تک سا ہے نا علی علی ہے. ٹھیک ہے شعر میں پھر میرے تو پہلے پڑھ رہے ہیں نا قبلہ عامر ربانی صاحب وہ بکر کے ہیں. ٹھیک ہے باجی یہ شعر میں نے ادھر پڑھا تو وہ مجھے کہتے ہیں والاک ہیں والاک ہیں بھائی جان چادر لے بھائی جی وہ میں نہ دیں والاک میں انہوں نے آخیا بھائی وال آکھاں یا وال کر کے آکھاں. ٹھیک ہے تو چلو ماتمی ہے وہ کیا آکھ رہے ہیں والاک میں ول بھی آکھاں تے ول کر کے بھی آکھاں میں کرے میرے مولا اور بھی تیرے وفادار بہت ہیں لیکن اور بھی تیرے وفادار بہت ہیں لیکن یا علی تیرا یہ بھی سم سے ہے کیوں پیار جدا صدقے جاؤں بس زندگی باقی تو ملاقات باقی. چونکہ آج دے دن 28 رجب اگر سوچو تاں 10 محرم تو گھاٹ دن نہیں. بانیان مجلس دا حکم ہے شبیہ ذوالجناح برآمدگی ہونی ہے. چونکہ دور دور تک میری آواز جا رہی ہے پیغام دے طور تے میں ایک شعر نظر کردا بلکہ چلو اس تو پہلے ایک بہت پرانے شاعر دا ایک شعر ہے میں نہیں ویکھیا حالانکہ ہزاراں دفعہ تہاڈا سنیا شعر ہو سی لیکن ذکر دی کیفیت ہی ایسی ہے نہ کوئی نویں کربلا ہے نہ کوئی نویں شام ہے 1400 سال ہو گئے وہ ذکر جاری ہے. ایک بہت پرانے کسی شاعر لکھے ہے کہاں تھا مدینہ کہاں کربلا کہاں کا مسافر کہاں لٹ گیا. میں صدقے تسی سید ہو نا تسا نہیں ہائے کرنی تو بات کہیں کرنی. کیسی کیفیت ہے شعر دی کہاں تھا مدینہ کہاں کربلا کہاں کا مسافر. میں جدوں اتنے داخل ہویا ساؤنڈ دی آواز کافی دور دور تک جا رہی ہے چونکہ ساڈی مجالس درس آل محمد باجی میں ایک پیغام دے طور تے نا ایک شعر ضرور نظر کردا. لوگ آدن پتہ نہیں شیعہ نو بن کے گئی رون دن ماتم کر دین زنجیر زنی کر دین اپنے آپ نو لو لوہان کر دین. میں کہہ میرا ویر احساس کربلا تجھے ہو جائے گا اس دن تنہا کسی عزیز کی میت اٹھا کے دیکھ. میں آدھا مسلمان تیرا لگیا کچھ نہیں سیداں دا رہا کچھ نہیں. صدقے جا ویکھ رہے ہیں تقریباً تمام اکھاں تار ہو گئی ہیں لیکن جی میں میرا دل آئی کہ ایک باری ہائے حسین آ کے سارے عزادار مصائب شریک ہوئے تواڈی تے اپنی عبادت کی اضافے واسطے میں ایک شعر پڑھدا لیکن مجمع جتے کوئی سید بیٹھے نا پہلے میں ہاتھ جوڑ کے معافی منگدا پھر تواڈے دادے دی غربت دا دکھا شعر پڑھدا کسی سید دا دل دکھے میں پہلے معافی مانگ کے آدا کیے ہیں شمر نے 2 کام ایک خنجر سے کیڑے کیڑے ارے لہو حسین کا پہنچا بہن کی چادر سے. ایک باری ہائے کرو یار ہائے تے کچھ بھی نہیں لگتا. میں صدقے جاواں کیے ہیں شمر نے 2 کام ایک خنجر سے لہو حسین کا پہنچا بہن کی چادر سے. بس طویل مصائب نہیں تھوڑی دیر لیکن میں 2 وین بڑے دکھے کرنا چاہ رہا ہوں.
جتوں وین دا میں آغاز کر رہا بڑا ہی دکھا ہے آلیا دے ویر دی گھر وچ پھوڑی تے وچا بی بی دی دعا مل ویسیا آلیا دے ویر دی گھر وچ پھوڑی تے میں صدقے وچا ذرا وین دی کیفیت سمجھنے تھوڑی اس کے بعد آلیا دے ویر دی ہر پتھر تے تیر دا زخمی سید تے کربل دی خاک تے بے گئے تے جے تی خنجر نہیں آیا گردن تے شاہ بھین دوے علی دیاں جائیں راضیوں نے جے تئی خنجر نہیں آیا گردن تے شاہ بھین دوے صدقے محمد پتر دا ماتم سواوے جے تئی خنجر نہیں آیا گردن تے شاہ بھین دوے اگلا وین سننے جنا ماتم کرنے تے میں صدق ونجا 9 لاکھ دیاں جھڑکاں کی میں پتر بطول دا سہ گئے تے اجا خون بھرا دا بند نہ ہویا انو بھین دا برکا لے گئے صدقے مولا ماتم قبول فرماوے یہ حق کئی مظلومہ دے دام میں جرون دا جی میں تو سا حق ادا کیتا بس میں پہلے وعدہ کیتے زیادہ طویل مضمون نہیں میں تو شروع کردہ مخدرات عصمت بی بیاں دا آخری سلام کر کے میرے آقا حسین علیہ السلام زین ذوالجنات سوار ہوئیں تاریخہ دیئے میرے آقا نے بہت سونے حملے کیتے ایڈے سونے حملے کیتے سجے دیاں فوجاں سجے نسیاں کبے دیاں فوجاں کبے نسیاں میرے امام دی آوازاں دیئے ہن کھڑ کے لڑو میرے اکبر کو برچی اوکھی ماری ہن کھڑ کے لڑو میرے اکبر دے بازو بہوں اوکھی کلم کیتے نے جدہ میرے امام نے فرمایا قدرت دی آواز آئی اے نفس مطمئنہ لوٹا اپنے پروردگار کی طرف حکم ربی مان کے میرے امام نے تلوار نے آمج پائی تاریخہ دیئے تلوار نے آمج پاون دی دے رہی جائیں کمینے کل نیزہ آئی اس نیزہ ماری جائیں کل تلوار آئی اس تلوار ماری جائیں کمینے کل تیر کمان آئی اس تیر مارے تاریخہ دیئے جائیں کمینے نو کوئی شے نہیں لبھی کربلا دی گرم رے چاہ کے مظلوم دے زخمہ دے پل تاریخہ دیئے میرے امام کو لزین چھٹیے اتھائی میں امام زمانہ دے ایک فرمان پڑھنا امام زمانہ فرمائنے میرا سلام ہوئے کربلا دے اس شہید تے جیڑا بھج دے ہوئے گھوڑے تو لتے نہیں جی میں میرا دل آئی سارے جو ماتمی بیٹھو سارے عزادار بیٹھو ایک واری تا ہائے حسین سارے رل کے کروا میرے دل دی حسرت پوری نہیں ہوئی چلو میں اتھائیں امام زمانہ دا ایک اور فرمان پڑھنا امام زمانہ فرمائنے میرا سلام ہوئے کربلا دے ہوں تسے تے مظلوم شہید تے جیڑا 53 منٹ نہ زین تے ہاں نہ زمین تے مولا تو رہائے قبول کرے میں صدقے جہاں بس قبلہ لے بیٹھے میرے امام حالت کے لیے امام نے صبحن قدوسن دی تسبیح جاری کی تھی اتھائیں میرے دل چاندے میں وین دی شکل تو ایک دکھی دعا سنا لیکن وین پڑھن تو پہلے جتنے ماتمی جتنے عزادار بیٹھے ہو سارے ایک واری دعا واسطے ہاتھ بلند کرو میں ایک دکھی دعا کرنا چاہ رہا اگر دعا دل تے لگ جائے وط آمین نہیں آکھنی وط سارے رل کے ہائے آکھنی ہے سنا بھائی شالا ترٹن نہ جوڑ پھراما دے تے مکوین دیئے ساری آسے توڑے بن پتران دے اوکھا لنگ دے تامی وقت تھی وین دے پاس تے شبیر کو اپنی ہائیو غربت دا
تھیا اون ویلے احساس تے جڈا یار وی ضرب تے شمر نے پوچھیا تیڈا کن گیا وی عباس صدقے 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 بس قبلہ چھٹی میرے امام توزین تاریخہ دیے ذوالجناح کو 17ویں قدم تے پتہ لگے جو میڈی زین دا سوار لے گئے انہاں ہی قدماتے واپس آئے ایویں منہ نال منہ جوڑ کے آدھے مولا میڈی غلطی نہ لتھے ہو یا اپنی مرضی نہ امام دی آواز آندھی ذوالجناح میں لے بیٹھا ذوالجناح دی آواز آندھی مولا جے میڈی غلطی نہ لتھے ہو تا اوکھے تے باویں سوکھے ایک واری سوار ہو میں تو آکو گھنوینا امام دی آواز آندھی ذوالجناح پہلے تا میں سوار ہو نہیں سکدا ذوالجناح اوکھے تے باویں سوکھے اگر میں تیری زین تے سوار ہو ونجا کن کن ویسے ذوالجناح دی آواز آندھی مولا اگر زین تے سوار ہو میں تو ان مدینے توڑے نانے محمد دے روزے تے گھنوینا تو ان توڑی دھی سگرا دے کول گھنوینا رنے اکبر دا تسبابا وے کہ دن ذوالجناح نہ نانے محمد دے روزے تے وینا نہ دھی سگرا دے کول وینا ذوالجناح رو کیا دے مولا وط کن کن ونجا رنے اکبر دا تسبابا وے کہ دن ذوالجناح جے کھڑ سکدیں تا سیدہ دے گھن ونج اکبر دی لاش تے جیندی ہون مسلان دی پئیے تے جے کو سال 18 برکے وچ میڈی بھین پلے رہی میں صدقے بس قبلہ میرے امام نے سجدے سا رکھے شمر کمینہ اللہ دی اس کتے تے لعنت ہوئے خنجر بھوائندہ میرے امام دے کول ہے میرے امام نے کمینے دا چہرہ ڈٹھے وے کہدن شمر میں سنے توڑے قبیلے دا قانون ہے توڑے سامنے اگر 3 شرطاں رکھو وچوں ایک مان لین دیو ایک کمینہ ہس کے آدھے اکبر جے پوتر مرا کے غازی جے ویر کو ہا کے ہون کیڑیاں شرطاں بیان کریں نے رنے اکبر دا تسا بابا وے کیا دن ظالم جے مننے تا میڈی پہلی شرط ہے سیدہ دے کر قتل نسا منے بھینی دے کانڈ کر کے خنجار چلائے تے میڈی دھی آ گئی ہے کول میڈے نہ ہاتھ زلفاں وچپا صدقے مولا ماتم قبول کر صدقے بس قبلہ این کمینے میڈے آقا دے گلتے ضربہ مارنیا شروع کی تھیں جیویں جو میڈی سینڈ سکینہ کول کھڑو کے بابے نو زبا ہوندہ ویدی پہ آئی میڈی سینڈ دا ہور تواس کوئی نہیں لگیا دومیں چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے کمینے دی منت کر کے آدھئے کوئی تیڈی ہی ودھی ہو سی نائنج ضرباں چلا ظالم کوئی تیڈی ہی ودھی ہو سی نائنج ضرباں چلا ظالم میڈے بابے اے دی میت کو نارے تا وچے رلا ظالم اے کمینہ باز نہیں آیا کمینہ ضربہ تے ضربہ مرین رہی ہے میڈی سینڈ سکینہ اے کمینے دی منت کر کے آدھی اے دستور حیوانہ کو وی پیاسا نہیں زبا کر دے اترے ڈیدہ پیاسا ہے ایکو پانی پیوا ظالم اترے ڈیدہ پیاسا ہے ایکو پانی پیوا ماتم حسین یا حسین